السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح عقائد۔ پیارے بچوں، تھوڑی عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ دیکھیے شرح عقائد کے صفحہ نمبر 30 پر سب سے اوپر لکھا ہوا ہے والجواب۔ یہاں سے عبارت پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والجواب أن المراد الجنس ردا على القائلين بأنه لا ثبوت لشيء من الحقائق ولا علم بثبوت الشيء بثبوت حقيقة ولا بعدم ثبوتها، خلافا للسوفسطائية، فإن منهم من ينكر حقائق الأشياء ويزعم أنها أوهام وخيالات باطلة وهم العنادية، ومنهم من ينكر ثبوتها ويزعم أنها تابعة للاعتقاد، حتى إن اعتقدنا الشيء جوهرا فجوهر أو عرضا فعرض أو قديما فقديم أو حادثا فحادث وهم العندية، ومنهم من ينكر العلم بثبوت شيء ولا ثبوته، من ينكر العلم بثبوت شيء ولا ثبوته، ويزعم أنه شاك وهو شاك في أنه شاك، وهلم جرا وهم اللا أدرية۔ پیارے بچوں، عبارت آپ نے سنی۔ والجواب سے صاحب شرح کیا جواب دے رہے ہیں؟ اس سے پہلے کی گفتگو کے اندر ہم ایک اعتراض یا یہ کہو کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، یا یہ کہو کہ کچھ لوگوں نے والعلم بہا میں وہاں پر ثبوت یعنی مضاف مقدر مان لیا اور کہا العلم بثبوتها مراد ہے۔ کیوں انہوں نے ثبوت کیوں مقدر مان لیا، مضاف کیوں مقدر مان لیا؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ العلم بہا، ہا ضمیر کا مرجع ہے حقائق الاشیاء، اور الاشیاء میں الف لام استغراق کا ہے، اور استغراق کا ہے تو معنی ہوگا ہر شے کی حقیقت، اور بہا ضمیر کا مرجع وہی ہے حقائق الاشیاء، تو معنی ہوگا العلم بہا یعنی ہر شے، استغراق کا معنی ہر فرد ہر شے کی حقیقت کا علم متحقق ہے، اور ہر شے کا علم متحقق ہے، یہ بات غیر مسلم ہے، کیونکہ ساری چیزوں کا علم ہمیں نہیں ہے۔ کسی کو بھی ساری چیزوں کا علم، ہماری مخلوق میں اس وقت جو بھی ہیں کسی کو ساری چیزوں کا علم نہیں ہے عادی طور پر، الا ماشاء اللہ۔ تو اس لیے یہ لوگوں نے کیا کہا، یہاں پر ثبوت مقدر مان لیا جائے تاکہ یہ بات لازم نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا العلم بثبوتها مراد ہے، تو صاحب شرح نے اس کو قیلہ سے تعبیر کیا تھا۔ تو ان لوگوں نے کس چیز سے بچنے کے لیے ثبوت مقدر مانا کہ لازم کیا آ رہا تھا کہ ساری اشیاء کا علم متحقق ہے اور یہ بات باطل ہے۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات اس سے ثبوت مقدر ماننے والوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ العلم بہا میں آپ نے ثبوت کو مقدر مانا اور آپ نے کہا کہ ساری چیزوں کا علم ہے نہیں، اس لیے ثبوت مقدر مان لیا جائے۔ تو ساری چیزوں کا علم نہیں ہے جو آپ نے کہا، تو یہ عدم علم بالجمی سے مراد آپ کی کیا ہے؟ تفصیلاً کہ ساری چیزوں کا علم تفصیلاً نہیں ہے، یا اجمالاً مراد ہے کہ ساری چیزوں کا علم اجمالاً نہیں ہے؟ اگر آپ کی مراد ہے کہ ساری چیزوں کا علم تفصیلاً نہیں ہے
تب تو ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں تفصیلاً نہیں ہے، لیکن یہ بات ہمیں نقصان نہیں دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری یہ مراد نہیں ہے کہ تفصیلاً، ہماری العلم بہذا مراد یہ نہیں ہے کہ ساری چیزوں کا علم تفصیلاً متحقق ہے، یہ مراد ہی نہیں ہے ہماری، اس لیے یہ بات ہمیں نقصان نہیں دے گی۔ اور اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ ساری چیزوں کا علم اجمالاً نہیں ہے، تو پھر یہ بات ہمیں آپ کی تسلیم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف آپ حقائق الاشیاء ثابتۃ تو مان ہی چکے ہیں اور ان کے ثبوت کا علم بھی مان رہے ہیں، تو حقائق الاشیاء ثابتۃ جب ہے تو وہ خود ہی متضمن ہے اس بات کو۔ جب ساری حقیقتیں ثابت ہے تو ساری حقیقتوں کا ثبوت مان لینا یہ خود اسی بات کو متضمن ہے کہ اجمالی طور پر علم تمام کا ہے، کیونکہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ جو چیزوں کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ اشیاء کی حقیقتیں ہیں، وہی تو اشیاء کی حقیقتیں ہیں جن کے بارے میں ہم اعتقاد رکھتے ہیں۔ تو جن کے بارے میں ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ اشیاء کی حقیقتیں ہیں، تو وہ تو یقینی طور پر ہمیں معلوم ہوں گی۔ اس لیے علم اجمالی تو ہمیں حاصل ہے، اس کی نفی کرنا صحیح نہیں ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ ایک تو بات یہ کہہ سکتے ہیں۔ دوسری ایک بات صاحب شرح نے جواب دیا والجواب سے۔ صاحب شرح کا اپنا جواب یہ ہے، اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے، جن لوگوں نے حقائق اشیاء کا انکار کیا یا حقائق اشیاء کے ثبوت کے اور عدم ثبوت کے علم کا انکار کیا جن لوگوں نے، تو انہوں نے سلب کلی کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ سلب کلی۔ انہوں نے کہا بالکل بھی کوئی حقیقت ثابت نہیں، ساری حقیقتیں ثابت نہیں ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ سلب کلی کیا ہے، ساری حقیقتیں ثابت نہیں ہیں۔ سلب کلی، کلی کی نفی کر دی۔ ایسی ساری حقیقتوں کے علم کا، حقیقتوں کے ثبوت کا علم اور عدم علم نہیں ہے، عدم ثبوت کا علم نہیں ہے، تو انہوں نے سلب کلی کیا ہے۔ اور سلب کلی کرنے والے کی تردید ایجاب جزئی سے ہو جائے گی۔ آپ ایجاب جزئی کر دیجئے۔ کیا کر دیجئے؟ جزئی طور پر آپ اس کو ثابت کر دیجئے کہ دیکھیے اس کا علم ثابت ہے۔ تو ایجاب جزئی کرنے سے سلب کلی والے کی تردید ہو جائے گی۔ اور یہاں پر مصنف کا جو مقصود ہے العلم بہا، اشیاء کی حقیقتوں کا علم، تو یہ نہیں، یہ مراد نہیں ہے کہ ساری حقیقتوں کا علم تفصیلی طور پر الگ الگ معلوم ہے، متحقق ہے ان کا علم، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ اشیاء کی حقیقتوں کے جنس مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ جنس مراد ہے، یعنی اشیاء کی حقیقتوں کی جنس ثابت ہے، اور اشیاء کی حقیقتوں کی جنس کا علم متحقق ہے۔ اور جنس کا علم، یہ تو علم اجمالی میں تو جنس کا علم تو یقینی طور پر ہوگا، تو جنس کا علم حاصل ہے، اور جنس قلیل و کثیر سب پر بولا جاتا ہے۔ اب جنس کا تحقق چاہے فرد واحد میں ہو یا فرد واحد سے اکثر میں ہو، کسی کے بھی ضمن میں جنس کا تحقق ہو، تو یہاں پر ایجاب جزئی ہو جائے گا جب جنس کہہ دیں گے۔ اور جب جنس نکال لیا، جب جنس کہہ دیا، جنس مراد ہے، تو اب ثبوت العلم بہا یا العلم بثبوتہا، ثبوت مقدر ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ایجاب جزئی ہو گیا، اور ایجاب جزئی سے سلب کلی کرنے والوں کا رد کافی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ مصنف فرماتے ہیں والجواب، جواب یعنی جواب یہ ہے کہ یہاں پر ثبوت مقدر ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ان المراد الجنس، کیونکہ مراد کیا ہے؟ جنس ہے۔ ردن علی القائلین،
رد کرتے ہوئے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ انہ لا ثبوت لشیء من الحقائق، جو یہ بات کہتے ہیں کہ حقائق میں سے کسی کا ثبوت نہیں ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ کسی حقیقت کے ثبوت کا علم اور کسی حقیقت کے عدم ثبوت کا علم نہیں ہے، جو سلب کلی کرتے ہیں، ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے یہاں پر جنس مراد ہے۔ اب وہ چاہے وہ جنس متحقق ہو فرد واحد کے ضمن میں یا متحقق ہو فرد واحد سے زیادہ افراد کے ضمن میں، بہرحال جب جنس مراد ہے تو جنس مراد ہے، اس کا کوئی انکار بھی کرنے والا نہیں ہے، تو ایجاب جزئی ہو گیا، اور ایجاب جزئی سلب کلی کرنے والے یا سلب کلی کے مدعی پر رد کرنے کے لیے کافی ہے۔ خلافاً للسوفسطائیہ، پیارے بچوں ہم نے اس سے پہلے گفتگو کہا تھا نا کہ غلطی کرنے والے لوگ بھی ہیں جو استکبار اور عناد کے طور پر بھی یہ نہیں مانتے کہ اشیاء کی حقیقتیں ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو ایسے خطا کار جو بداہتاً صراحتاً جو چیزیں ثابت ہیں ان چیزوں کا بھی انکار کرتے ہیں، ایسے خطا کار، ایسے پیکر غلط لوگوں کو سوفسطائیہ کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی پیارے بچوں؟ تو ایسے، لیکن اس مقام پر خاص کر جن لوگوں نے غلطی کی حقائق کے سلسلے میں، ان کو سوفسطائیہ کہا گیا ہے۔ اگرچہ محققین یہ کہتے ہیں کہ سوفسطائیہ کے منحصر نہیں ہے 3 فرقوں میں، ہر غلطی کرنے والوں کو سوفسطائی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ صوفہ اور استا سے مل کر سوفسطائیہ بنا ہے۔ اور صوفہ استا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلط علم رکھنے والا، ملمسہ ذکر کرنے والا، جس کی گفتگو صاحب شرح آگے فرمائیں گے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت نے تو یہی کہا ہے اشیاء کی حقیقت ثابت ہے، ان کا علم متحقق ہے، خلاف للسوفسطائیہ، سوفسطائیہ کا اس میں اختلاف ہے۔ میں نے اس سے پہلے گفتگو میں کہا تھا نا کہ سوفسطائیہ ان خطا کاروں کی تین گروہ ہیں۔ ایک گروہ نے تو حقائق کا ہی انکار کر دیا، دوسرے گروہ نے حقائق کو ثابت مانا لیکن اعتقادات کے تابع مانا، اور تیسرے گروہ نے کیا کہا؟ حقائق ثابت تو ہیں لیکن ان کے ثبوت اور عدم ثبوت کا ہمیں علم نہیں ہے، ہر بار میں کہیں گے لا ادری، تو صاحب شرح اسی بات کو پیش کر رہے ہیں۔ فَإِنَّ مِنْهُمْ، سوفسطائیہ میں سے کچھ تو وہ ہیں مَن يُنْكِرُ حَقَائِقَ الْأَشْيَاء، جو اشیاء کی حقیقتوں کا سرے سے ہی انکار کرتے ہیں، وَيَزْعَمُ، اور وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں اَنَّهَا أَوْهَامُ وَخَيَالَاتُ بَاطِلَةٌ، کہ جن کو ہم حقیقت کہتے ہیں یہ صرف اور صرف اوہام اور خیالات باطلہ ہیں۔ وَهُمُ الْعِنَادِيَّہ، یہ سرے سے انکار ہے، حقائق اشیاء کا سرے سے انکار کرنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ عنادیہ۔ عنادیہ کو کہلاتے ہیں اس لیے کہ بالکل صراحتاً سامنے دکھ رہا ہے کہ سورج ہے، سامنے دکھ رہا ہے کہ یہ حیوان ناطق ہے، یہ فرس ہے، پھر بھی وہ انکار کرتے ہیں کہ یہ تو وہم باطل ہے، کہتے ہیں۔ تو یہ عناد اور استکبار ہی تو ہے، تو عناد کی بنا پر یہ انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کو عنادیہ کہا جاتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ ثُبُوتَهَا، اور سوفسطائیہ میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے جو حقائق کے ثبوت کا انکار کرتا ہے، اس کا حقائق کے ثبوت کا انکار کرتا ہے، وَيَزْعَمُ، اور یہ سوچتا ہے أَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْاعْتِقَاد، کہ وہ حقائق اعتقاد کے تابع ہے، ان کا ثبوت جو ہے اعتقاد کے تابع ہے۔ یعنی ہم اگر کسی کے بارے میں یہ اعتقاد کرنے کی یہ جوہر ہے تو وہ جوہر ہے، نفس الامر میں نہیں بلکہ ہمارے اعتقاد کے تابع مانتے ہیں۔ حتی ان اعتقدنا الشیء جوہرا، یہاں تک کہ اگر ہم کسی شے کو جوہر مان لیں، فجوہر، تو وہ جوہر ہے، اور عرضاً، یا عرض مان لیں تو وہ عرض ہے، یا قدیم مان لیں تو قدیم ہے، حادث مان لیں تو وہ حادث ہے۔ یہ کہنے والا فرقہ جو ہے وہ کون ہے؟ وہم العندیہ، یہ کون ہے؟ عندیہ ہیں۔ ان کو عندیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کیونکہ یہ عند المعتقد کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ حقائق کا ثبوت وہ عند المعتقد ہے، کہ معتقد جیسا اعتقاد کر لے، اس لیے
عند المعتقد کے قائل ہیں، اس لیے یہ عندیہ کہلاتے ہیں۔ ومنہم، انہی میں سے ایک فرقہ ہے، من ينکر العلم بثبوت شیء ولا ثبوتی، جو شے کے ثبوت کے علم کا بھی انکار کرتے ہیں اور شے کے لا ثبوت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ کس کا؟ ثبوت اور لا ثبوت دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ نہ ہی شے کے ثبوت کا علم ہے اور نہ ہی شے کے لا ثبوت کا علم ہے، دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَزْعَمُ، اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں، انہو شاکن، کہ وہ شک کرنے والا ہے۔ اور یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ شک کر رہا ہے، تو انہیں تو اس میں بھی شک ہے کہ وہ شک کر رہا ہے۔ کہہ رہے صاحب کتاب، یزعم، یہ لوگ خیال کرتے ہیں، انہو شاکن، کہ ثبوت شے اور لا ثبوت شے کا علم کیا قول کرنے والا شکی ہے۔ وشاکن فی انہو شاکن، اور اس سے وہ اس میں بھی شک کرنے والا ہے کہ وہ اس میں شک کر رہا ہے۔ یعنی اگر کسی لادریہ سے یہ کہا جائے گا تم انسان ہو، تو وہ کہے گا پتہ نہیں، لادری، مجھے نہیں پتا۔ انسان نہیں ہو، لادری، مجھے نہیں پتا۔ کیا تمہیں اپنے انسان اور یا لا انسان ہونے اور انسان نہ ہونے میں شک ہے؟ تو وہ کہے گا مجھے جو شک ہے، اس شک میں بھی مجھے شک ہے کہ مجھے شک ہے یا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وَهَلُمَّ مجرہ، اسی طریقے سے چلتے رہو۔ وَهُمُ اللا ادریہ، یہ فرقہ کیا ہے؟ لا ادریہ ہے۔ پیارے بچوں، بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلے صاحب کتاب حقائق اشیاء کے ثبوت پر دو طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں۔ دو دلیلیں پیش کرتے ہیں، ایک دلیل تحقیقی اور ایک دلیل الزامی۔ کون کون سی دلیلیں پیش کرتے ہیں؟ ایک دلیل تحقیقی اور ایک دلیل الزامی۔ دلیل تحقیقی کسے کہتے ہیں بچوں؟ دلیل تحقیقی وہ ہوتی ہے جس دلیل کے مقدمات کے صادق ہونے کا مستدل کو دعویٰ ہو۔ مستدل کہے کہ میری جو دلیل ہے اس کے مقدمات سب سچے ہیں، یعنی مستدل اس کی صداقت کا مدعی ہو۔ نفس الامر میں وہ مقدمات صحیح ہوں، وہ دلیل کیا کہلاتی ہے؟ دلیل تحقیقی۔ اور ایک دلیل الزامی ہوتی ہے۔ دلیل الزامی میں کیا ہوتا ہے؟ دلیل الزامی میں مستدل اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ میری دلیل کے مقدمات صادق ہیں، مستدل دعویٰ نہیں کرتا ہے، لیکن اس دلیل کے مقدمات مد مقابل کے مسلم ہوتے ہیں، خصم کو مسلم ہوتے ہیں۔ تو ایسی دلیل جس کے مقدمات کی صداقت کا دعویٰ مستدل تو نہ کرے لیکن عند الخصم اس کے مقدمات مسلم ہوں، تو ایسی دلیل کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل الزامی۔ تو صاحب کتاب دو طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں، ایک دلیل تحقیقی اور دوسری دلیل الزامی۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں۔ تو دیکھیے دلیل تحقیقی پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَلَنَا تَحْقِيقًا، ہمارے لیے ایک تحقیق ہے، ہمارے لیے یہ اختیار ہے ان نحقق حقائق الاشیاء تحقیقاً۔ عبارت سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تحقیقاً یہ فعل مقدر کا مفعول مطلق ہے۔ ولنا یعنی ہم کو اختیار ہے اس بات کا ان نحقق کہ ہم حقائق اشیاء کو ثابت کریں تحقیقاً، تحقیقی طور پر، بالدلیل تحقیقی، دلیل تحقیقی سے۔ تو
پیارے بچوں سنتے ہیں دلیل تحقیقی، صاحب کتاب نے دلیل تحقیقی کیسے پیش کی ہے؟ فرماتے ہیں وَلَنَا تحقیقاً، ہم تحقیقی طور پر بھی ایک دلیل پیش کرتے ہیں، کیا ہے؟ اَنَّا نَجْزِمُ بِالضَّرُورَةِ، ہم بدیہی طور پر یہ بات اس بات کا یقین کرتے ہیں، کس بات کا؟ بثبوت بعض الاشیاء، بعض اشیاء کے ثبوت کا یقین کرتے ہیں بدیہی طور پر، بالعیان، اپنی نگاہوں سے دیکھ کر، حواس خمسہ ظاہرہ میں سے کسی ایک کے ذریعے سے، وبعضها بالبیان، اور بعض اشیاء کے ثبوت کا ہمیں جزم ہے برہان قاطع سے، بیان سے مراد براہین قاطعہ، تو براہین قاطعہ کے ذریعے سے بھی بعض کا علم ہے۔ تو دیکھو بعض کا علم ہمیں اپنے حواس خمسہ ظاہرہ سے ہے، مثال کے طور پر پانی ہم لیتے ہیں تو چھو کر دیکھتے ہیں ٹھنڈا ہوتا ہے، آگ کے قریب جاتے ہیں تو لپٹ لگتی ہے تو ہمیں ہماری جسم میں احساس ہو جاتا ہے کہ یہ گرم ہے۔ تو آگ کے حقیقت احراق ہے اور پانی کی حقیقت رقت یا سیلان ہے یا برودت ہے اس میں۔ تو یہ سارے حقائق کا علم ہمیں حواس خمسہ میں سے کسی نہ کسی کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ عطر کے لے کر آئے تو عطر میں ہم ناک لگا کے دیکھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ اس کی میٹھی خوشبو ہے، اس کی خوشبو کا میٹھا ہونا، اس کی خوشبو کا تیز ہونا، اس کا ہلکا ہونا، اس کا بدبودار ہونا، اس کا خوشبودار ہونا، یہ سب چیزیں ہم بعض حقائق کے ثبوت کا ہمیں جزم ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے، کس سے؟ حواس خمسہ سے۔ بالعیان سے مراد صرف نگاہ سے نہیں ہے، مراد اس سے مراد کیا ہے؟ حواس خمسہ میں سے کسی کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ اچھا اس کا تو انکار بھی کوئی نہیں کرے گا، جب بعض کا ثبوت ایسے ہو گیا تو لا ادریہ کا تو رد بالکل ظاہر ہے، اور ارادیہ اور عندیہ کا بھی رد ظاہر ہے۔ انادیہ اور اندیہ کا شبہ کیسے زائل ہو جائے گا اس سے؟ ان کی تردید کیسے ہو جائے گی اس دلیل سے؟ اس لیے کہ جن بعض اشیاء کا ثبوت کا جزم ہمیں ہو رہا ہے پھر نفس الامر میں، وہ ہمارے اعتقاد سے قطع نظر کرتے ہوئے ہے، وہ عیان سے ہو رہا ہے یا بیان سے ہو رہا ہے، تو اس کا جب عیان یا بیان سے بعض اشیاء کے ثبوت کا علم اور جزم ہو رہا ہے ہمیں اعتقاد سے قطع نظر کرتے ہوئے، تو عندیہ کا شبہ بھی زائل ہو گیا، اور جب ثبوت کا علم ہو ہی رہا ہے تو نفس ثبوت تو ہوا نا، اس لیے اس سے انادیہ کا بھی رد ہو جائے گا۔ اندیہ اور انادیہ لادیہ سب کے شبہات اسی دلیل تحقیقی سے ختم ہو سکتے ہیں اگر وہ مانے۔ وَإِلزَامًا، اور ایک دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ دلیل الزامی۔ دلیل الزامی کیا ہے پیارے بچوں؟ اس کے لیے تازہ ذہن کے ساتھ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے، اسے تازہ ذہن کے ساتھ بیٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ ان پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، دلیل الزامی کا آئندہ گفتگو میں تذکرہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔